نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اصل میں ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خیر و بھلائی کے پہنچانے کا ہمیں ارادہ کر لے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور اگر وہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سورۃ الانعام آیت 17 میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الگ سے بھی یہ پڑھا جائے، یعنی رات کے علاوہ دن میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیجیے، کوئی اچھی سی چیز بتائی، جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی اچھی سی بات بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پہ گنا۔ سبحان اللہ کیسے؟ اس طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چل دیا۔ ابھی جا رہا تھا، کچھ سوچنے کے بعد پھر آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا خستہ حال بدو کچھ سوچنے لگ گیا، کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو سارے تعریفی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے لیے کیا؟ میں تو اپنے لیے کچھ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، صدقت۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی جائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہم اغفر۔ دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے بدو کو یہ رات کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، جب بھی پڑھے، رات پڑھے دن پڑھے۔ پھر فرمایا جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا۔ جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ بدو نے یہ 7 چیزیں اپنے ہاتھ پہ گنی اور چل دیا، بس ٹھیک ہے کام ہو گیا، رزق کا مسئلہ بھی حل، رحم بھی ہو گیا اور بخشش بھی ہو گئی۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں لکھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی، 3 چیزیں ساتھ ڈال دیں، یہ دن میں پڑھ سکتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔